السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور نشاء اسلامی کے زیر اہتمام درس حدیث کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ریاض الصالحین ہے جو ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور باب مجاہدہ اور ریاضت کا ہے۔ اور آج اس باب کی 15ویں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ الخامس عشرہ عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن نضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین اللہ اشہدنی قتال المشرکین لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به 87 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورة الأحزاب متفق عليه قوله لا يرين الله رمي بضم الياء وكسر الراء أي لا يظهرن الله ذلك للناس ورمي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم۔ باب مجاہدہ و ریاضت کی 15ویں حدیث، جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے غائب تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مشرکوں کے خلاف آپ کی پہلی جنگ میں میں غیر حاضر تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے جنگ میں مجھے حاضر کیا تو جو میں کروں گا اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو جب احد کا دن ہوا تو مسلمان بکھر گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس سے میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی صحابہ نے، اور ان مشرکین کے عمل سے بری ہوں۔ پھر آگے بڑھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کا سامنا ہوا تو کہنے لگے اے سعد بن معاذ، رب کعبہ کی قسم، احد کی دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں وہ نہ کر سکا جو حضرت انس بن نضر نے کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 80 سے چند اوپر زخموں کے ساتھ دیکھا، جو تلوار، نیزے یا تیر کے تھے۔ وہ ہمیں ایسے حال میں ملے کہ مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا تھا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ان کو اس حالت میں کسی نے نہ پہچانا، صرف ان کی بہن نے ان کے پوروں سے پہچانا، یعنی انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں ان سے پہچانا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت ان کے بارے میں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ
مرد وہ ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا. الی آخرہ متفق علیہ. لروین اللہ یا پر پیش اور را پر زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے. جو حدیث میں جو لفظ آیا جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا. بعض نے یا اور را دونوں پر زبر پڑھی ہے جس کا معنی ظاہر ہے اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے. واللہ اعلم. یہ متفق علیہ روایت ہے. اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم سامعین متوجہ ہوں گے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن ربیع رضی اللہ تعالی عنہا نے جھگڑا و تکرار کرتے ہوئے ایک انصاری کی لڑکی کے 2 اگلے دانت توڑ ڈالے. لڑکی والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا بدلے کا، اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا کہ ربیع بنت نضر کے دانت قصاص میں توڑ دیے جائے. جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے انس بن نضر تم کیا کہہ رہے ہو؟ قصاص تو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے. یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ لڑکی والے دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص میں ربیع کا دانت توڑنے کے بدلے میں ہم لوگوں کو دیت مالی معاوضہ دلا دیا جائے. اس طرح انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی اور ان کی بہن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دانت توڑے جانے سے بچ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. صحیح البخاری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے مقبولان بارگاہ الہی ہیں. یہ اللہ کے کچھ مقبول ایسے بندے بھی ہیں اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں جو بظاہر ہونے والی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بندے اگر قسم کھا لے کہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان مقدس بندوں کی قسموں کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ اس نہ ہونے والی چیز کو موجود فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ ان مقدس بندوں کی قسم پوری ہو جائے. دیکھ لیجئے کہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہا کے لیے دربار نبوت سے قصاص کا فیصلہ ہو چکا تھا اور مدعی نے دعویٰ کرنے والے نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا. لیکن جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ قسم کھا گئے کہ خدا کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی سبب فرما دیا. ظاہر ہے کہ اگر فیصلے کے مطابق دانت توڑ دیا جاتا تو ان کی قسم ٹوٹ جاتی، مگر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا کہ مدعی کا دل بدل گیا. اس نے بجائے قصاص کے دیت یعنی تاوان کا مطالبہ کر دیا. اس طرح دانت ٹوٹنے سے بچ گیا اور ان کی قسم پوری ہو گئی. اس جیسی بہت ساری مثالیں اور ثبوت حاصل ہوں گے کہ اللہ والے جس بات کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو موجود فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ چیز ایسی تھی کہ بظاہر اس کے ہونے کی کوئی بھی صورت نہ تھی. اب اس باب کی 16ویں حدیث پیش خدمت ہے. السادس عشر عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت آیۃ الصدقۃ كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرا وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقال ان الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت اتری
تو ہم اپنے کمروں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے بہت کچھ صدقے میں دیا، لوگ کہنے لگے ریاکار ہے۔ دوسرے نے ایک ٹوپا صدقہ کیا تو کہنے لگے اللہ اس کے ٹوپے میں سے ضرور غنی ہے۔ تو یہ آیت اتری۔ وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقہ کرنے والے اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں جن کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے۔ متفق علیہ روایت حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت العلامہ ناصر الدین المدنی العطاری لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی ڈھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح البخاری، نیت کا تعلق دل سے ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ موجود نہیں کہ کسی کے بتائے بغیر اس کے دل کی نیت، اس کے دل کی بات یقینی طور پر ہم جان سکے۔ لہٰذا ہماری آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ کسی کو بھی ریاکار گمان نہ کریں کہ یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ نیت کے 3 حروف کی نسبت سے 3 شرعی احکام۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کسی نے بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی کی ہے تو یہ عمل حرام ہے۔ کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ ایک صاحب نے چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی، اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں کندہ کرانا چاہتے ہیں، آیا نام کا کندہ کرانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نام کندہ کرانے کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر نیت ریا و نمود ہے تو یہ عمل حرام و مردود ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ تابقائے نام، یعنی جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں تو حرج نہیں، اور حتی الامکان مسلمان کا کام محمل نیک ہی پر محمول کیا جائے گا۔ کسی نے کچھ اس طرح کا سوال کیا، اگر کوئی امام آگے پیچھے تو مغرب کی اذان تاخیر سے دلواتا ہو، مگر اپنے پیر کی موجودگی میں اسے دکھانے کے لیے جلد اذان دلوائے اور جماعت کرواتے وقت سجدہ و رکوع میں عام معمول سے ہٹ کر زیادہ دیر لگائے تو کیا یہ عمل اس کے ریاکار و مکار ہونے کی علامت ہے؟ اعلی حضرت نے اس کا جواب یہ دیا اذان مغرب میں بلا وجہ شرعی تاخیر خلاف سنت ہے۔ پیر کے سامنے جلد دلوانا ریا پر کیوں محمول کیا جائے، بلکہ پیر کے خوف لحاظ سے اس خلاف سنت کا ترک کیوں نہ سمجھا جائے۔ پیر کے سامنے رکوع و سجود میں دیر بھی خامخواہ ریا اور مکاری پر دلیل نہیں، بلکہ اس کے موجود ہونے سے بھی ممکن اور مسلمانوں کا فعل حتی الامکان حسن عمل اچھائی پر محمول کرنا اور اچھا گمان کرنا واجب ہے، اور بدگمانی ریا سے کچھ کم حرام نہیں۔ ہاں اگر رکوع و سجود میں اتنی دیر لگاتا ہو کہ سنت سے زائد اور مقتدی پر گرا ہو تو ضرور گناہگار ہے، واللہ تعالی اعلم۔ 1 سال تک رونے سے محروم رہے۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ، یہ بدگمانی نہ کرو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کی سزا میں 1 سال تک خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے سے محروم رہا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی 17ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ السابع عشر عن سعید بن
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستنسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. اس طویل حدیث جو باب مجاہدہ و ریاضت سے تعلق رکھتی ہے 17ویں حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے, میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے, تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو لیکن جس کو میں ہدایت دوں پس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو لیکن جس کو میں کھانا دوں سو مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو لیکن میں جس کو لباس دوں سو مجھ سے لباس طلب کرو میں تم کو پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو میں سب گناہ بخش دیتا ہوں تو مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہ پہنچو گے کہ مجھے ضرر دے سکو اور نہ تم میرے نفع تک پہنچو گے کہ مجھے نفع دے لو. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ تقوی والے ایک آدمی کے دل والے ہو جائے تو یہ میرے ملک میں کچھ اضافہ نہ کرے گا, اور اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ نافرمان کے دل کے آدمی کے دل پر ہو جائے تو یہ میرے ملک سے کچھ کم نہ کرے گا, یعنی یہ نفع نقصان کا میرے لیے باعث نہ ہوگا. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائے سب مجھ سے سوال کریں میں سب کو ان کی مرادیں دے دوں تو یہ میرے بادشاہی سے اسی قدر کم کرے گا جتنا سمندر سے سوئی کے جب وہ سمندر میں ڈبو کر نکالی جائے. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جن کا احاطہ میں تمہارے لیے رکھتا ہوں, میں تم کو ان کی جزا سزا دوں گا. تو جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو کچھ اور پائے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے. حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جب ابو ادریس حدیث بیان کرتے یہ تو دو زانوں ہو جاتے. مسلم شریف کی روایت ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس حدیث سے بڑھ کر شرف والی کوئی حدیث شامی علماء کے پاس نہیں ہے. اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح ناظرین سماعت فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا نام گرامی حدیث مبارکہ میں آیا. ان کا اسم گرامی جندب بن جنادہ ہے مگر اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہے. بہت ہی بلند پایا صحابی ہے اور یہ اپنے زہد و قناعت
اور تقوی عبادت کے اعتبار سے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بعض مورخین کا قول ہے کہ اسلام لانے میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اسلام قبول کیا، پھر اپنے وطن قبیلے بنی غفار میں چلے گئے، پھر جنگ خندق کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ دنوں کے لیے ملک شام چلے گئے، پھر وہاں سے لوٹ کر مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ سے چند میل دور مقام مربض میں سکونت اختیار کر لی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین علم حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بمقام ربضہ 32 سن ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہو تو ابو ذر کا دیدار کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی صاحبہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا بیوی تم روتی کیوں ہو؟ بیوی نے جواب دیا میں کیوں نہ روؤں، جنگل میں آپ وصال فرما رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ کفن ہے نہ کوئی آدمی، مجھے یہ فکر ہے کہ جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفین کا میں کہاں سے اور کیسے انتظام کروں گی۔ آپ نے فرمایا تم مت رو اور نہ کوئی فکر کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک شخص جنگل میں وصال فرمائے گا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور حاضر ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنگل میں وصال کرنے والا صحابی میں ہی ہوں، اس لیے تم فکر نہ کرو اور انتظار کرو، ممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ وصال کے تھوڑی ہی دیر کے بعد بالکل اچانک چند سوار آ گئے اور ایک نوجوان نے اپنی تھیلی میں سے ایک نیا کفن نکالا اور آپ اسی کفن میں مدفون ہوئے، اور سواروں کی جماعت نہایت ہی اہتمام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اور دفن کا انتظام کیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یہ حدیث قدسی اس آیت کی شرح ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم لوٹنے والوں میں ہو جاتے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہدایت ہے، جسے میسر ہو انسان کو چاہیے کہ ہدایت کی دعا ضرور مانگے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و اولیاء نے بھی رب تعالیٰ سے ہدایت لی ہے، مگر وہ حضرات بحکم الہی ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورج نے رب ہی سے نور لیا مگر زمین کو نور دیتا ہے، لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب تم سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہو۔ اب یہاں پر باب مجاہدہ اور ریاضت کا باب اور عنوان ختم ہو چکا ہے، اور انہی احادیث مبارکہ اور تشریح پر ہم آج کی نشست کو ختم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں مجاہدہ کرنے، نیکیوں کے کرنے میں محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اور ساتھ ساتھ تیری اطاعت کرنے، تیرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور یہ ہماری درس حدیث کے سلسلے کو مقبول فرما، اور ناظرین کے لیے اور سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور باعث بنا، اور ہم سب کے لیے اور معاونین کے لیے آخرت کا سرمایہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔